رب زدنی علما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے کیوں سکھایا، اور یہ کہ اصل علم کیا ہے؟ یہ ایک راز کی بات تھی کہ اے اللہ میرے علم کو بڑھا۔ اگر اللہ آپ کو وہ اصل علم عطا کر دے تو آپ اپنی ساری پراپرٹی کو قربان کرنا شروع کر دو گے۔ یہ علم پڑھنے کے لیے آپ دعا کرتے جاؤ، ہو سکتا ہے آپ کا علم کسی عمل کی صورت اختیار کر لے۔ یہ ممکن ہے کہ علم عمل بن جائے، ممکن ہے کہ علم معلومات بن جائے، اور ممکن ہے کہ علم تعلیم بن جائے۔ ہمارے پاس علم کی بے شمار تعریفیں ہیں۔ معلوم کو بھی ہم علم کہتے ہیں، حالانکہ معلوم کی نفی کو بھی علم کہتے ہیں۔ ایسے علم بھی ہیں کہ کوئی شخص نگاہ ملا کر چلا گیا اور ہمارا علم بدل گیا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے علم کی حد یادداشت تک ہے، اور یادداشت تجربہ ہے۔ ہمارا علم لادینیت سے باہر بھی آتا ہے۔ ہمارا علم ضرورت بھی ہے۔ اللہ کا علم بڑھے تو یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور یقین کو اگر مشاہدہ مل جائے تو یہ عین الیقین ہو جاتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے آپ کو اگر زندگی میں یقین مل جائے تو آپ کی زندگی کا حاصل ریلائبل بن جاتا ہے۔ اس یقین کے حاصل نہ ہونے تک زندگی کے وہ عام مشاغل بھی جاری رکھو گے جو عام طور پر ترک ہو جانے چاہیے، ختم ہو جانے چاہیے۔ جب تک اس حوالے سے انقلاب نہ آئے تو کوئی آپ کو کس طرح بات سمجھائے؟ آپ کا علم واردات کیسے بنے؟ آپ میرے ملنے کے لیے آتے ہو، اب یہ ہوگا کہ میرے ملنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، یا میرے ملنے کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر تبدیلی نہیں آئی تو یہ ملاقات جھوٹ ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے تو یہ واردات ہے۔ واردات کا علم کیسے آتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ادب کیا ہے؟ انسان جو بھی چیز ہے ایک وجود کا نام ہے، اور اس کا نام کوئی رکھ لو، مثلا عبد المجید۔ یہاں تک انسانی وجود کا تعلق ہے، وہ اپنے آپ کو انسان کہہ رہا ہے۔ ایک غم خدا نہ خواستہ آ گیا، اس کا نام ہم نے غم زدہ رکھ لیا۔ آپ انسان ہو، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ دکھ کہاں سے آ گیا۔ دکھ تین طرح سے ہو سکتا ہے: کسی چیز کے چھن جانے سے، یا کسی کے نہ ہونے کا، یا کسی کے چلے جانے کا۔ یعنی دکھ یہ ہے کہ کوئی آ گیا، کوئی چلا گیا، یا کوئی نہ آیا۔ ان تین صورتوں میں سے کوئی بھی ایک صورت ہو تو انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھو گے کہ کسی وقت آپ کے ذہن کی کوئی گتھی کھل گئی اور آپ دانا ہو گئے، آپ وائس ہو گئے، ورنہ آپ ادر وائس تھے۔ ایسا ہوتا ہے کہ یکا یک دانائی کھل گئی اور کیمیا گری آ گئی۔ اب جس آدمی میں دانائی آ گئی وہ کانشیسلی اپنی زندگی بدلتا جاتا ہے۔ اگر کہیں سے خدا نخواستہ غم آ جائے تو کہیں گے میں غمگین ہوں، غم میں ہوں، اس لیے کھانا نہیں کھاتا۔ یہ وہی انسان ہے جو پہلے کھانا کھاتا تھا، آج بھی وہی انسان ہے، لیکن اب غم میں مبتلا ہے، اس لیے کھانے کے پروگرام بدل گئے۔ تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رانائی خیال کہاں، اب وہ کہاں کھانا کھائے، کیونکہ غم آ گیا ہے، کھانے کا خیال بدل گیا، صحت بھی بدل گئی، ایک واقعے سے ساری زندگی بدل گئی۔ ایسے ہی اچانک کسی دوسرے واقعے کے بعد اب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں وائسلی بولے گا، اب وہ شخص اور طرح سے سوچے گا، اس کے اندر اور طرح سے فکر پیدا ہو جائے گی، وہ عبادت بھی اور طرح سے کرے گا۔ مجھے آہو فغان نیم شب کا پھر پیام آیا، سنبھل اے دل کے پھر شاید کوئی مشکل مقام آیا۔ اور یہ کہ خود کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اور پھر بات کچھ اور بن جائے گی۔ وہ سوچتا رہ جائے گا کہ سبزہ و گل کہاں سے آیا ہے، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ اور وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، موتیوں سے کس نے بھر دی خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے ہوئے انقلاب۔ اب اس شخص کو پتہ چل گیا کہ یہ تو اور طرح کی زندگی ہے، کچھ ایسے ہی یہ زندگی ہے۔ اب وہ شخص وائس ہو گیا، سوچنے لگ گیا کہ اصل کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اب وہ کھانا پینا بھی بھول گیا،
جو انسانی فرائض سے بھولتا جا رہا ہے۔ صرف ذہن کا کوئی پرزہ ڈیولپ ہوا اور اس کی ساری زندگی بدل گئی۔ اب اس کے دل کے اندر ایک لہر اٹھی ہے، اسے آپ محبت کی لہر کہتے ہیں۔ محبت کی لہر جب اٹھے تو اندر کی ساری زندگی بدل جاتی ہے۔ محبوب کے جمال کا پرتو جتنا ہوتا ہے انسان اتنا سہم جاتا ہے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ آپ کے سہم جانے کا نام ادب ہے۔ روب جلال محبوب اور روب جمال محبوب سے انسان سہم جاتا ہے، ادب میں آ جاتا ہے۔ محبوب کا ملنا کتنی خوشی کی بات ہے، مگر پھر اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ محبوب نازک مزاج شہنشاہ ہوتا ہے، بادشاہوں کے مزاج بڑے نازک ہوتے ہیں۔ وہ شخص اپنے محبوب کو بادشاہ سمجھتا ہے، اس کو ادب کہتے ہیں، اس کو ادب کہتے ہیں۔ ادب کا یہ کرینہ کسی نے خود نہیں سیکھا، بلکہ یہ خود بخود ڈیولپ ہوتا جاتا ہے اور اپنی بے مائیگی، کم مائیگی اور بے چارگی کا احساس ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ چاہنے والوں کا ہمہ حال ایک ہی موسم ہوتا ہے، ہمہ حال مل کے رونا اور ہمہ حال رو کر ملنا۔ ان کی قسمت میں رونا لکھا گیا۔ وہ کہتا ہے آنسو بھی تم سے چھین لیے جائیں گے، بس بات ختم ہو گئی کہ اس کے متاع حیات بھی چھن گئی، یعنی آنسو بھی چھین لیے، اب اس نے اور کیا کرنا ہے۔ مجھ سے مجھ کو جدا کیا تو نے، میرا بن کر یہ کیا کیا تو نے، میرے آنسو بھی مجھ سے چھین لیے، اس قدر غمتا کیا تو نے۔ ایسی صورت میں ادب خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ ادب اطاعت میں ڈھل جائے تو یہ شریعت بن جاتا ہے۔ ادب والا شخص اگر صرف ادب کرتا جائے اور دور سے ادب کرتا جائے، اطاعت میں بھی نہ ہو، پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ بن کے رہتا ہے۔ وہ ایک طرح کا مضمون بن جاتا ہے جس کو کوئی بیان نہیں کر پاتا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف محبت میں چل رہے ہوں اور محبت کے ساتھ اطاعت میں نہیں آتے تو محبت ان کا حجاب بن جاتی ہے۔ اب وہ صرف حجاب سے محبت کرتے ہیں، اطاعت کا مضمون ان کو سمجھ نہیں آتا۔ اطاعت میں محبت ہو جائے تو یہ تو مومن کا مقام ہے۔ مومن کا کیا مقام ہے؟ اطاعت میں محبت، خالی محبت بھی تجسس کا مقام ہے۔ خالی اطاعت جو ہے اس کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے، لیکن اطاعت میں محبت سب سے اچھی چیز ہے۔ اطاعت بھی ہو اور محبت بھی ہو، یہ ادب کا کرینہ ہے۔ یہ کرینہ آپ کا دل آپ کو سکھاتا ہے، محبوب نہیں سکھاتا۔ یہ خود بخود ہی آپ میں پیدا ہو جائے گا۔ مثلا آپ بیٹھے ہوں گے، آپ سے بڑا کوئی شخص آئے گا تو آپ خود بخود ہی اس کے ادب میں کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی کے ادب میں سر پہ ٹوپی پہن لی جاتی ہے، یہ واقعہ خود بخود ہوتا ہے۔ محبت ان کی طرف سے نشانی ہے، محبت ان کی مہربانی ہے۔ محبت یہ ہے کہ عبادت کے وقت دقت طاری ہو جائے۔ محبت کرنے والوں کی آنکھ ہمیشہ تر رہتی ہے۔ ہوس والی آنکھ اور ہے، ڈری ہوئی آنکھ اور ہے، کر آنکھ اور ہے، اور شرم و حیا سے محروم آنکھ اور طرح کی ہے۔ یہ محبت اور ادب کی باتیں ہیں۔ یہ ادب محبت سکھاتی ہے، تر آنکھ سکھاتی ہے، تنہائی سکھاتی ہے اور اطاعت محبوب سکھاتی ہے۔ جب عشق کا اثر ہو جائے پھر اطاعت کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ بیماری صحت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر ہم بیمار پڑ جائیں تو علاج کرانا سنت ہے، موت کا وقت مقرر ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اسے زندگی عطا فرما، تو کیا اللہ اس کی زندگی بڑھا دیتے ہیں یا دعا سے اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے؟ اگر زندگی ختم ہو جائے تو کوئی دعا نہیں مانگتا، دعا صرف لا علمی سے مانگی جاتی ہے۔ اگر طالب علم کو وقت سے پہلے علم ہو جائے کہ وہ فیل ہو رہا ہے تو وہ کالج جانا بند کر دے گا۔ جب تک لا علمی ہے تب تک دعا ہے۔ اگر مقدر کا علم ہو جائے تو دعا نہیں ہے۔ جس کو یقین ہو جائے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نہ تو کوئی حادثہ اسے کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت اسے ٹال سکتی ہے، تو آدمی اس کے لیے دعا نہیں کرے گا۔ جو لوگ جانتے نہیں وہ کہتے ہیں کہ دعا کرو، اس سے زندگی بڑھ جائے گی، 2 سال اور بڑھ جائیں گے، پھر دعا مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب دعا کارگر نہیں ہوتی۔ جب دعا کارگر نہ ہو تو وہ مقام تقدیر کہلاتا ہے۔ اس مقام سے آگے آپ نہیں جا سکتے، کوئی دعا آپ کو اس سے آگے نہیں لے جا سکتی۔ اسے کہتے ہیں فائنل ڈیٹ۔ اگر مقدر میں کچھ سال باقی ہیں تو پھر دعا کرنے والا بابا پیدا ہو جائے گا۔ اب بابا دیکھ لیتا ہے کہ اس کی زندگی کے 2 سال باقی ہیں تو وہ دعا مانگتا ہے۔ اس طرح وہ دعا مانگتے ہیں اور بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔
جس آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ موت کا دن مقرر ہو گیا ہے، جس کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رزق اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور عزت ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر دعا کا کیا مقام رہ جاتا ہے؟ پھر بھی دعا کا مقام ہے، دعا مانگتے چلے جاؤ۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو بارگاہ الہی میں لے جاتا ہے۔ دعا وہاں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا آخری اور واحد گر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ آپ اللہ سے دعا کرتے رہو اور جو چیزیں مانگنے والی نہیں ہیں وہ بھی مانگتے رہو، تو دعا نامنظور بھی ہو سکتی ہے۔ مانگنا آپ کا کام ہے، آگے سے جواب دینا اللہ کا کام ہے۔ اتنی گفتگو جو ہے آپ کے لیے بڑا انعام ہے، آپ بس مانگتے چلے جاؤ۔ ہم انسان ہیں، مانگتے ہی رہیں گے۔ اللہ کچھ دے دے تو ہم لے لیں گے اور کچھ نہ دے تو اس کا متبادل مان لیں گے۔ دعا کی فضیلت پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو دعا قبول ہو جائے اس کا شکر ادا کرو اور جو قبول نہ ہو اس پر غور کرو۔ وہ تو مالک ہے، ماننے پر آ جائے تو گناہ گار کی بھی سن لے اور گناہ گاروں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دے۔ حکم یہ ہے کہ ذکر اتنا کریں کہ اس میں گم ہو جائیں۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں کہ اس زمانے میں ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کا ذکر نہ ہو سکے تو درود شریف بھی ذکر ہے۔ سب سے ضروری ذکر نماز ہے، سجدہ بھی ذکر ہے، اللہ کی کائنات میں تفکر کرنا بھی ذکر ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی ذکر ہے، زندگی سے گلا شکوہ نکال دینا بھی ذکر ہے۔ اگر آپ کے اندر اللہ کا عشق پیدا ہو جائے تو آپ کے اندر ذکر پیدا ہو جاتا ہے۔ ونم محوے خیالے او نمی دانم کجا رفتم، شدم غر کے وسالے او نمی دانم کجا رفتم۔ انسان اللہ کے خیال میں غرق ہو جاتا ہے۔ کوئی اس سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے تو وہ کہتا ہے کس کا نام؟ تو یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ ذکر کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ جہاں اللہ کے علاوہ کوئی شے رہتی ہی نہیں اسے ہو کا ویرانہ کہتے ہیں، ہر طرح ہو جاتی ہے۔ اب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا وہ سلطان الاذکار ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی تسلیم یا مثال نہیں دے سکتے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کو چنبیلی کی خوبصورتی سے تشبیہ دی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ بوٹی مخلوق ہے اور وہ خالق۔ آپ کسی چیز کو اللہ نہ کہنا کیونکہ یہ شرک اور گناہ ہے جب تک کہ آپ اس کو اس حالت میں نہ دیکھیں۔ کوئی شے اس سے باہر نہیں اور وہ کسی شے کے اندر نہیں۔ وہ کہاں ہے اور کیا ہے اس کا اندازہ کون لگائے۔ پھر ایک مقام آتا ہے ہماؤس کا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں بولا بلا وہ کہہ کے الست، کہیں رندوں کا پیشوا دیکھا، کہیں ہے بادشاہ تخت نشین، کہیں کاسا لیے گدا دیکھا۔ اب جس نے یار کو جا بجا دیکھا وہ یہ بات کہہ سکتا ہے، آپ یہ بات نہ کہنا، یہ آپ کا مشاہدہ نہیں ہے۔ اگر مشاہدہ ہو جائے تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ سارے چہرے ایک ہی چہرہ بن جائیں گے۔ اگر کہیں ایسا مشاہدہ ہو جائے تو پھر آپ کہہ دیں کہ سارا واقعہ ایک ہی واقعہ ہے۔ جب ماضی سارے کا سارا حال میں اتر جائے اور ہمارے چہرے بدل کے کئی سو سال پہلے کے چہرے بن جائیں تو پھر ہم کچھ اور ہی واقعہ کرنے لگ جائیں گے۔ اگر ایسا نہ ہو اور آپ بیان کرو تو یہ گمراہی ہوگی۔ گمراہی یہ ہے کہ حق سے زیادہ کسی چیز کو بیان کیا جائے اور ظلم یہ ہے کہ حق سے کم بیان کیا جائے۔ اگر اللہ نے آپ کو فقیر نہیں بنایا تو فقیر مت بنو۔ جب تک وہ نہ بنائے بات نہیں بنتی، اپنے بنانے سے بات نہیں بن سکتی۔ جس طرح کوئی نبی بنے تو وہ خود بنے گا تاکہ زمانے سے خراج یا تعریف وصول کرے، لیکن اس کو تعریف کی بجائے لعنت ملتی ہے۔ اس طرح جب خود ساختہ ولی بنے گا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تم صرف انسان بن جاؤ، یہ بڑا مقام ہے۔ عبادت کے بغیر عابد بننے کا شوق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ولی نہیں تو اس کو بیان کرنا گمراہی ہے، اور اگر یہ مقام عطا ہو گیا تو اس کو چھپاتے رہنا ظلم ہے۔ اس لیے اتنا بیان کرو جتنا اصل ہے۔ اگر آپ اتنا انصاف کریں اور صرف اتنا ہی بیان کریں جتنا اصل ہے تو اس سے بہت آسانی ہو جائے گی۔ Have more than you show، یعنی کہ دکھائی ہوئی چیز سے زیادہ اندر رکھو تاکہ حقیقت سے آپ کا ظاہر کم ہو۔
پھر آپ یقیناً عافیت میں چلے جاؤ گے۔ اگر آپ اپنی حیثیت سے باہر ہو کر اظہار کر رہے ہو تو نقصان میں چلے جاؤ گے، پھر اس کو نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ خام خواہ تکلف کرتے جاؤ گے کہ آ بیل مجھے مار، کہ میں درویش وقت ہوں، اور اگر اصل درویش سامنے آ گیا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ اس لیے تم جتنے ہو اتنے رہو تاکہ تم میں قائم رہو۔ اپنی ہستی کو پہچانو، صرف اتنا اظہار کرو جتنا آپ ہو۔ اگر ذکر کی خواہش ہے تو خواہش ہی ذکر بن جاتی ہے۔ دنیا کے اندر محبت کی جتنی بڑی کہانیاں ہیں سب جدائی کے قصے ہیں۔ اسی طرح اللہ سے محبت میں جدائی ہی کی بات ہے۔ وصال حق تو ہے ہی نہیں، نہ دیدار کا مقام ہے، نہ رؤیت عینی کا مقام ہے، صرف طلب کا مقام ہے اور دوری کا مقام ہے۔ لیکن دوری اور قربت اللہ کے سامنے ہے ہی نہیں، نہ اس کے کوئی قریب ہے نہ کوئی بعید۔ اس کے سامنے فاصلہ کیا ہے؟ سمندر سے 2-4 دریا نکل جائیں تو اسے کیا فرق پڑے گا، اور 4 دریا اس میں داخل ہو جائیں تو بھی کیا فرق پڑے گا۔ اللہ کریم کے حوالے سے اپنے آپ کو پہچاننا آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ ملاوٹ چھوڑ دو تو آسان ہے، تکلف چھوڑ دو تو آسان ہے، اور اگر تکلف ہے تو ساری عمر پریشانی ہی پریشانی رہے گی۔ اللہ والا بننے کی خواہش نکال دو اور اللہ والا بننے کا عمل کرو۔ اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر دو۔ اب جس راہ سے وہ گزارے وہی راہ آپ کے لیے حق کی راہ ہے۔ کیا فقیر بننے کے لیے خواہش کا اظہار کرنا یا کوشش کرنی چاہیے؟ اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ فقیر کی تعریف کیے بغیر اور فقیر کے مقام کو پہچانے بغیر یہ کیا خواہش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فقیر کی دنیا میں بڑی آبرو کی جاتی ہے اور آپ اس لیے فقیر بننا چاہتے ہیں، تو بے شمار فقراء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے عزت اور آبرو سے گریز کیا اور ابتلا سے گزرتے رہے۔ فقیر کا مطلب ہے اللہ کی رضامندی کا محتاج ہو جانا اور اس کی طلب رکھنا۔ فقر کا ایک منصب اور ایک مقام بھی ہے۔ سارے فقیر صاحب ارشاد نہیں ہوتے، سارے اس میں مرتبہ حاصل نہیں کرتے۔ فقیری عطا ہوتی ہے تسلیم و رضا کے بعد۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فقیر الا اللہ کی تفسیر ہے اور فقر سجدہ شبیری ہے۔ جب آپ اپنے گرد و پیش کو تحفظ دینا چاہتے ہیں تو پھر وہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے مانگ لینی ہے۔ اس مقام کے لیے وہ شخص خواہش رکھے جو یہ ہمت رکھتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔